چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں کہ چمک رہی ہیں اور آواز آوے کہ تسی اے نہ بھی پڑھو اپنے واسطے پڑھو، ایسا نہ پڑھو اس پڑھے ہے میں گواہی تے میری زمین تے میرا گھر چپا چپا دے رہے بہ کے گواہی دینا آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمیں بولنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ جو تھیوری ہے، قانون بنایا ہر چیز زمین انسٹ ہو، وہ جتنی فورس سے اوپر جائے گی اس کی طاقت ختم ہوگی تو زمین کھینچ رہی این تھلے ادھر آ جاؤ، کتنے جانا ہے اتنے، ٹھیک ہے؟ اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو، کسی کے سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اتھے آ اتانا جان، اتھے آ مشکل مریخاں چھوڑ دے، کتھے آ زمین پہ آ، کدھر آ زمین پر آ۔ تو وہ اس نے قانون دیا، اللہ نے یہ تو 2-3 صدیاں پہلے قانون بنایا نا، کہ یہ قانون پہلے تک کسی نے بتایا کہ کشش زمین میں بھی آنے چھک رہنی ہے۔ اللہ نے جب سے قرآن نازل کیا صدیاں 15-20 صدیاں پہلے اللہ نے بیان کیا اس کو توڑا۔ اولم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کہ کیا تم دیکھتے نہیں، کیوں نہیں یہ لوگ دیکھتے، الی الطیر پرندوں کو، مسخرات فی جو السماء کہ جو آسمانوں کے جوف میں مسخر کیے جاتے ہیں، کنٹرول میں کیے جاتے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کوئی نہیں روکتا زمین پر گرنے سے، کھچنے سے کوئی نہیں روک سکتا مگر اللہ روکے رکھتا ہے۔ کون روکے رکھتا ہے بولو تھوڑے، ایک عقیدہ کلام نہیں، سمجھ کے گل کرو، کہتے نہیں اسی اللہ انج مان لیا پتہ ہی نہیں، نا ہمارے سامنے اللہ کا کلام ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، اسی نہ بھی سمجھ آوے تو پھر بھی مننے ہاں، کہ نہ بھی سمجھ آوے اللہ پھر بھی بولو تھوڑا شکتے نہیں نا، ہے بھی اللہ ہے، اللہ احد، اللہ صمد، یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہے۔ نہ بھی سمجھ آئے تو پھر بھی ہمارے دماغ میں دل میں نہ بھی سمجھ آئے اللہ پھر بھی، سوری اچھی آواز نہ ذرا کہ اللہ ہے بھی، لیکن ہمارے سامنے کلام بھی ہے، ہم سمجھ کر بات کر رہے ہیں کہ کوئی چیز لگاتار جوف سما میں اسمان زمین دکتے درمیان وچ ہمیشہ ویسے خلا وچ رہ نہیں سکتی۔ تو پرندے کدے اتے جا رہے ہیں، کدے تھلے آ رہے ہیں، کدے پر کھول رہے ہیں، کدے بند کر رہے ہیں، کدے دائیں کدے بائیں، کدے ادھر ادھر، گرتے کیوں نہیں؟ آسمان سے آواز آتی ہے تب نہیں گرتے، ان کو اللہ ہے نا جو گرنے نہیں دیتا۔ ما یمسکہن الا اللہ۔ ادھر ایک طبیعت کیفیت کی گل کر دے ماں تے لطف لے لو، اگر غم شناس ہو، غم سمجھنے والے لوگ ہو نا، دکھ درد نہیں کبیت سمجھ لگنے ہو تو اس لطف لو، جڑا پرندہ ماں اللہ اتھوں آسمانہ اور زمین درمیان جوف ویل ٹین نہیں دینا، تینوں کدھر کیوں نہیں ٹین؟ تو رب نہیں بارگاہ چ ایک دفعہ آ جا تو تینوں بھی نہیں ٹین دینا کدھر؟ بھائی تجھے بھی نہیں گرنے دیتا جو پرندوں کو آسمان کے جوف میں اس خلا میں محو پرواز رکھتا ہے۔ تم دیکھتے ہو سامنے، میں نے کہا اس کی نشانیاں سامنے ہوتی ہے، محو پرواز ہے، سامنے جاتے آتے ہیں، پر پھیلاتے ہیں، بند کرتے ہیں، کبھی نیچے کبھی اوپر اڑ رہے ہیں، پھرتیاں بڑھ رہی ہیں، کھلکھلیاں کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، نہیں گرتے۔ تو وہ قانون کدھر گیا؟ فرمایا سارے قانون ہیچ ہو جاتے ہیں جب اللہ کا قانون سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ قدرت والا ہے۔ ان اللہ علی سواب لے لو، ایت پڑھو گے تو سواب ہی سواب ہوئے گا، تو نہ تو سانو بھی ہوئے گا، میں نو بھی ہوئے گا، کہ تو آنے ابا و اجداد نو بھی سواب ہوئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قدرت کا اظہار کیا اللہ نے بتلایا کہ طاقت دیکھو میری، طاقت دیکھو کون سی؟ فرمایا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ گرتے نہیں، کیوں نہیں گرتے یا اللہ؟ فرمایا الا اللہ، ما یمسکہن الا اللہ، یہ اس لیے نہیں گرتے، ان کو اللہ نے تھاما ہوتا ہے گرنے سے، اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات پر دوسری دلیل، ایک شہد کی مکھی کہ زہر کھائے تو جواباً، یعنی آپ اگر گلاب، ایک دلیل اور دے دوں، گلاب کی پتی ہوتی ہے نا، گلاب رتا کھا لو، کالا کھا لو جڑا بھی، تو وہ کہ منہ چ چباؤ وہ میٹھا ہوئے گا کڑوا ہوئے گا؟
कदे चक्का लो, कड़वा होगा, मीठा नहीं होगा, कड़वा होगा, कड़वाहट होती है। इस कड़वाहट को मिठास में जो शहद की छोटी सी मक्खी है, छोटा सा उसका पेट है, तो उसके अंदर जो कुदरत कार फरमा होती है कि जो कड़वाहट को मिठास में तब्दील करती है, वही तेरा मेरा अल्लाह है, वही तेरा मेरा। और नीचे आवाज से बोले साहिब, जो तेरा मेरा अल्लाह है। एक और दलील देने लगा हूं, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा ज़रा लकुम फिल अर्दि मुख्तलिफन अलवानुहु, कि आसमान से पानी यकसा रंग का उतरता है, जमीन है पानी, ऊंची आवाज से बोले, आसमान से पानी बराबर, जमीन का रंग एक। लेकिन जब कोंपलें फूटती हैं, फल निकलता है, दरख्त उगते हैं, खरबूजे का रंग अपना होता है, आम का दरख्त अपना होता है, और बेर का अपना होता है, और जितने सेब है वगैरह वगैरह, जितने गुलाब का रंग अपना, एक ही जमीन है साहिब, 2-3 गज फुट में आप एक गुलाब लगा दें, मोतिया लगा दें, उधर आम लगा दें, बारिश बरसेगी बराबर, बारिश का रंग अपना है, एक है। जमीन का रंग, थोड़ा सा बोल पाओ, साफ पाओ, थोड़ा सा मेहरबानी करो मेरे यहाँ, बराबर जमीन का रंग एक, आसमान से पानी बरसने वाला एक। जब उसका रिजल्ट निकलता है तो मुख्तलिफन अलवानु, ये मुख्तलिफ कौन करता है? अगर कोई नहीं करता, खुद ही चीजें उगती हैं, तो एक दूसरे से मुशाबिहत क्यों नहीं रखती? एक को जो तफरीक देता है, तफरीक यानी जुदाई देता है, रंग गुलाब का अपना है, आम का अपना है, सेब का अपना है, टेस्ट अपना है, दरख्त अपना है, शक्ल अपनी है, रंगत अपनी है। ये जो तस्वीरें पेंट करता है ना तहे जमीन में, उसी का नाम अल्लाह अहद है, उसी का नाम अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है। अब तुझे और मुझे और कायनात के इंसान को पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, कुरान पाक की आयत पढ़ रहा हूं दलील के साथ, जिम्मेदारी के साथ। सूरह आले इमरान 3री आयत है, 4थी, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वो अल्लाह वो है युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, जो तुम्हारी मां के पेटों में तुम्हारी तस्वीरें तरतीब देता है, तुम्हें तस्वीर देता है, तुम्हारी शक्ल देता है। सुवरकुम फअहसना सुवरकुम, 24वां पारा, सुवरकुम फअहसना सुवरकुम, कुरान कहता है कि तुम्हारी शक्ल, बेहतरीन तस्वीर अल्लाह ने जो पसंद की तुम्हें अता कर दी। अपनी शक्ल आईने में देखो ना, जब आईना देखो, एक दफा सुभान अल्लाह कह देना जाके कि मालिक तेरी कुदरत, तेरा करिश्मा, तेरा इजहार, एक नुत्फा आपको नजस नापाक कतरे को तूने एक हसीन सूरत अता की, तेरी भी क्या कलकारियां हैं, क्या सनदकारियां हैं। समझ नहीं आ रही अल्लाह की कुदरत। अहसना सुवरकुम, सुवरकुम फअहसना सुवरकुम, तुम्हारी सूरत जो बेहतरीन थी तुम्हें अल्लाह ने अता की। अब तस्वीर रोजाना लोग पेंटिंग करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, समझ आ रही नहीं आ रही? तस्वीर आपके घर में भी, हर बंदे के घर में मौजूद होती है, बाप की, माँ की, वालदा की, दादे की, रिश्तेदारों अजीजों की अपनी। तो तस्वीर जो जन्म तस्वीर होगी, 4 चीजों से आप बचाओगे, 4 चीजों से आप बचाओगे, आग से, पानी से, हवा से, मिट्टी से। मिट्टी पड़ेगी, गर्द, आप उसको साफ करते हैं, साफ करते नहीं करते, धुंधला जाती है, खत्म हो जाती है, सामने लग जाए, तस्वीर साफ की जाती है। मिट्टी से पानी में डालो, तस्वीर रहेगी, बोले खत्म हो जाएगी, पानी से भी बचाते हैं। आग में डाल दो, तस्वीर रहेगी या जल जाएगी, बचाते हैं। आग से, पानी से, हवा से, हवा में लटका दो, हवा फेंक उधर उधर मारेगी, पर हच्चे डालेगी। सारी चीजों से, 4 चीजों से आप जो पेंटिंग करते हो, तस्वीर बनाते हो, आप बचाते हो मुदब्बिर की, मुसव्विर की, खालिक आज़म की कुदरत पर सुभान अल्लाह कहिए जरा कि तुम 4 से चीजों से तस्वीर बचाते हो, अल्लाह इन 4 से तस्वीर बनाता है। तुम पानी से बने हो, तुम मिट्टी से बने हो, तुम आग से बने हो, तुम हवा से बने हो। हदूद अरबा तो इंसान की यही है ना साहिब,
اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو بالکل آپ بولیے میرے ساتھ، سر ہلائیے، زبان چلائیے، بولیے میرے ساتھ۔ 4 عناصر اربع آپ کی میرے: پانی سے بنا انسان، مٹی سے بنا انسان، آگ سے بنا انسان اور ہوا سے بنا انسان۔ خالق اعظم، مدبر اعظم، اگر کوئی اللہ نہیں ہے تو تم تصویر کہتے ہو خود بنتی ہے، حالانکہ خود تمہاری تصویر نہیں بنتی۔ حسین انسان جو متحرک بھی ہے، جو چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، آتا جاتا بھی ہے، یہ تمہاری تصویر میں ایک کرشمے کیوں نہیں؟ جو تصویر تم بناؤ 4 چیزوں سے بچاتے بھی ہو، چلتی پھر بھی نہیں، بولتی پھر بھی نہیں، ہلتی پھر بھی نہیں، سوتی پھر بھی نہیں، متحرک نہیں ہے، لا یتحرک ہے۔ لیکن جو خالق اعظم ہے 4 متضاد چیزوں سے تصویر بناتا بھی ہے، بلاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، پھراتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے، سامنے لے کر آتا بھی ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لطف تو لونا میرے ہاں تے لطف لو، پتہ نہیں میں کتنے بولے ہوں تو بس سمجھ اس نو آئی ہے، یقیناً تو سی پڑھے لکھے سمجھدار ہو، بولو ذرا سبحان اللہ دے گا نا۔ یہ خالق اعظم پر، اللہ کی ذات پر، الوہیت پر میں نے دلیل دی ہے کہ جو اپنے ہونے پر ہم ان چیزوں سے بچا کر رکھتے ہیں، اللہ ان ساروں چیزوں مٹیریل کو گٹھا کر کے کہنا ہے کہ تو ذرا تخت سے سورکم واخسنا سورکم، میں کیڈی سونی تیری تصویر بنائیے، تیری میری ایڈی سونی ہے تے اے محمد مصطفیٰ دی تصویر کیڈی سونی ہوئے گی۔ اور یہ جو تمہارا اور میرا انگوٹھا انگلیاں کے جو پورے ہیں، نشانات ہیں، لے جاؤ اب اپنا یا میرا اور جس کا مرضی ہے، پوری دنیا کے سسٹم کو چیلنج کرو کہ ایس جیسا نشان دوسرا لا کے دو۔ جو ایک بچے کو ایک نشان انگلی عطا کرتا ہے، باقی کسی انسان کو اس نے دنیا بھر کے کھربوں انسان ہے کسی کو عطا نہیں کیا، کسی انسان کو عطا تو لکھے نال بھی۔ اب ایک لوگوں نے دلیلیں دی، کہتے ہیں جی کیا خبر دو ہوں، کیا خبر دو ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کہتا ہے اگر 2 خدا زمین و آسمان میں ہوں تو فساد برپا ہو جائے، ایک کہے تھی دینی ہے، دعا کہے نہیں دینی، ایک کہے شفا دیں، دعا دے لٹک جاوے، اٹکوں آپ پہ طاقت۔ جو دوسرے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ بات کو آپ کا سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جو دوسرے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جو کسی دوسری طاقت کا محتاج ہو اور دوسروں سے ہیلپ لے وہ خدا نہیں، وہ مخلوق ہوتی ہے، خالق نہیں ہوتا۔ اگر 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا 15 ہیں یا جتنے بھی ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں تو جتنے بھی مانو تو پھر محتاجی ہوئی نا، محتاج خدا نہیں ہوتا، مخلوق محتاج ہوتی ہے۔ مخلوق کیا ہوتی ہے؟ آپ اور میں محتاج ہیں۔ بڑے سے بڑا وزیر اعظم صاحب اور ہمارے چیف صاحب، کوئی بندہ بھی اوپر لے جائیں، بڑی اتھرائز بھی رکھتا ہو، محتاج ہوگا۔ ناخن بڑھتے ہیں، اس کے غیر ضروری بال بڑھتے ہیں، اس نے جھامت والوں کے پاس جانا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا ہوتا ہے، یہ محتاجی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتھرائز۔ دیکھو پوری سلطنت ہٹو بچو ہوتی ہے تو لینے لگ جاتی ہے، پیچھے ہٹو، بیمار بھی ہے، ول بھی ہے تو پیچھے ہو، پتہ نہیں چیف صاحب جا رہے ہیں، لیکن چیف صاحب بیمار ہوتے ہیں، شفا خانے ڈاکٹر کے پاس ضرور جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ خالق اعظم کی مدبرانہ جو مصنوعات ہے، تخلیقات ہیں کہ جو اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہوا ہے، یہ فضول اور عبث پیدا نہیں کیا ہوا، یہ اللہ نے اپنے معرفت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ بہت باریک بینی سے آپ نے سماعت کیا، میں داد دیتا ہوں آپ نے سماعت کیا، آپ نے سمجھا میرے اس مضمون کو، اللہ آپ کو اجر عطا کرے، مجھے بھی اجر عطا فرمائے۔ تو آپ اور میں جس دور میں گزر رہے ہیں، خاص طور ہمارے نوجوان جو ساتھی حضرات بیٹھے ہیں، کالج یونیورسٹیوں تک جو جاتے ہیں، وہ ان کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ سمجھ نہ بھی آئے، کسی ملحدانہ سازش کا حصہ نیٹ کے حوالے سے ہو، پروفیسر آپ کو لیکچر دے دے، کوئی ایسی کمزور لوز بات کرے، نہ ماننا، سمجھ نہ بھی ہو، خدا کی شان یہی ہے، سمجھ نہیں آتا، ورا الورا ہے۔ آپ کو آج تک ہماری یہ جو روح ہے آپ کی میری، وہ سمجھ نہیں آئی۔ حقیقت ماہیت روح کیا ہے؟
حقیقت روح کیا ہے نہیں سمجھ آئی، آج تک نہیں سمجھ آئی۔ جب روح سمجھ نہیں آتی تو خالق کی روح کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ اس لیے سمجھ نہ بھی آئے اپنے اللہ کی ذات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور جنہوں نے تعارف کرایا، ابھی میں آ گیا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں، کہ سورہ توحید، سورہ اخلاص تو ہم پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، محبوب علیہ السلام کو حکم ہوا محبوب آپ کہو وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ احد ہے۔ احد کا معنی ابتدا میں نے بتایا، آپ لیٹ آئے ہو دوبارہ سن لو۔ تنہا اکیلا کیا معنی ہوتا ہے؟ تنہا اکیلا۔ واحد وہ ہوتا ہے پہلا، واحد کے مقابلے میں دوسرا بھی آتا ہے، تیسرا بھی آتا ہے، اتنے چلے جاؤ تو ہزاراں میں سامنے آ جانے نے۔ احد تعارف کرایا، میں واحد نہیں احد ہوں۔ کیا ہوں؟ احد۔ اللہ کیا ہے؟ احد۔ واحد کا آدھا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، جز بن سکتے ہیں۔ احد جو ہو اکیلا، تنہا، بے نظیر، بے مثال، وہ تنہا ہوتا ہے، وہ مخلوق سے باہر ہوتا ہے، مخلوق میں سمجھ نہیں آتا، خالق مخلوقات سے باہر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ایک آخری شعر میں عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ شرک ملحدانہ سوچیں، منکرین ذات باری تعالی، فیاض مطلق کے جو منکر ذات لوگ ہیں، جو قدرتیں کار فرما ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوں، سامنے آمنے لیکچر کے حوالے سے ہوں، بکس کے حوالے سے ہوں، لٹریچر جو بھی مواد پھیلاتے ہیں اس حوالے سے ہوں، ایک شعر پیش کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، جو رئیس المتکلمین اور ملک الشعراء اکبر الہ کا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ شرک چاہے بہائے میرا لہو، میرے پسینے نے مطابق داد دے یوں لگتا تھا، پسینہ تک اس نے مطابق شرک چاہے بہائے میرا لہو، شرک چاہے بہائے میرا لہو، میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو۔ سبحان اللہ۔ تو سنی بھی سبحان اللہ تے واتے میں داد دینا کہ تسی قابل تحسین ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں جتنے حضرات آنے نے اللہ سب دیا بندگیاں قبول کرن، سب نے بچیاں لے کرن، تمنا تے حاجتاں پوریا کرن، تے 2025 وچ جڑے ساڈے تو گناہ ہونے اللہ اس سال وچ نہ کرنے توفیق عطا کرن، تے اساں نئی زندگی، نئی شروعات، نئے اقدام کرنے، اعلیٰ اقدام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس مسجد بنانے والے حاجی صاحب پچھلے سال نہیں آئے، حافظ کمران صاحب نہیں والدہ اور جتنے عزیز حسن اتھے آمین پچھلے سال ہے ہو، اس سال اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کامل مغفرت کرن تے ساڑی بھی کرن، تے کیا خبر اگلا سال چڑھے، مہینہ چڑھے، لمحہ آوے، اسی بھی نہ ہوا کسی نامعلوم منزل پہ چلے جاواں، اس تو پہلے کسی گم ہو جانا، ذات باری تعالیٰ نال تعلق قائم کر لو، ایک گم نہیں ہونے دینا، نشان پھر باقی رکھنا میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔